اب چلتے ہیں صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ کی طرف۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے کچھ گفتگو کریں۔ ہم جب عریضہ لکھتے ہیں تو اسی خواہش کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب ملے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس سے کچھ گفتگو کریں، اس سے کچھ بات کریں۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ ائمہ کہ جنہوں نے ہم سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے ہمارے لیے میسیجز چھوڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے پیغامات چھوڑے ہیں، جن کے خطبات، جن کی دعائیں، جن کی تعلیمات موجود ہیں، ہم ان پر نظر نہیں کرتے، ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، اور بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے کچھ گفتگو نہیں کرتے، ہمارے وقت کے امام ہم سے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو مکمل طور پہ پڑھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ کلام امام سمجھتے ہوئے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے؟ تو عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام سے محبت کا، مولا سے عشق کا، مولا سے محبت اور مودت کا اظہار کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی دعاؤں کو پڑھیں جو کہ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، اور ان دعاؤں کا فائدہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں ہے، ان دعاؤں کا فائدہ ہمیں ہوگا، ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ کسی امام کے دعائیہ کلامات کو شاید ہی اتنے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہو اور ہمارے پاس اتنی مکمل آتھینٹک وے میں موجود ہو جیسا کہ صحیفہ سجادیہ موجود ہے۔ سب سے اہم بات صحیفہ سجادیہ کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام کے ہاں دعاؤں کا کانسیپٹ اور نظریہ وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے عام لوگوں کے ہاں ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی حاجت ہماری پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جب ہماری کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً جائے نماز پہ جائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد جائے نماز کو مصلے کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ دعا پوری ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ سے یہی طریقہ اپنایا اور اس وقت تک اپناتے رہے جب تک کہ دعا پوری نہ ہو۔ یا تو دعا اور حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ریسورسز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اگر آپ دعاؤں کو پڑھیں گے مکمل صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل کنسنٹریشن اور اٹینشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں مانگنے کی تعلیم اس وقت نہیں دی کہ جب آپ مشکل میں ہیں۔ مولا کے ہاں دعاؤں کا کانسیپٹ یہ نہیں دیا جا رہا کہ آپ صرف اس وقت دعا مانگیں جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے، جب آپ کو کوئی پریشانی ہے، بلکہ امام کے ہاں جو دعاؤں کا کانسیپٹ ہے اور جو دعاؤں کا وے ہے اور جو دعاؤں کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ مقام اور منزلت اور عظمت ربوبیت کو ظاہر کیا جائے، اور جو انسان کی عاجزی ہے، اس کی انکساری ہے، اس کا بے بس ہونا ہے، ان چیزوں کو واضح کیا جائے۔ یعنی انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں بار بار جائے اور اس بات کا یقین کرے کہ وہ خداوند عالم کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی قادر مطلق کوئی ذات ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ اور ایک اور سب سے بڑا اور اہم پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ خداوند عالم کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے وسیلہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیے بغیر۔ امام کی آپ دعاؤں کو پڑھیں تو اس میں بارہا مولا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت درود و سلام نازل فرما محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، خداوند عالم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم پہ رحم فرما۔ تو بار بار ان جملوں کو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں جس طرح سے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے وہ دعا کے ذریعے کیا ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے لوگوں کو مقام اور منزلت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہے اور ظاہر کیا ہے کہ آپ خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو، اپنے کنیکشن کو مضبوط نہیں کرتے۔ عزیزان من، امام کی دعاؤں میں ایک اور نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے دعا کو صاحب ایمان کے لیے تعمیر کردار اور ظالمین کے خلاف احتجاج کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے، یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے کیا ہے، وہی کام امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے کیا ہے۔
یعنی علی کا کام کیا ہے کہ پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانا. اگر حالات سازگار ہیں, اگر حالات کے موقع دے رہے ہیں, تو وہی جو کلام ہے وہ خطبات کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. لیکن اگر حالات سازگار نہیں ہیں اور لوگ دشمنی اور بغض محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام حدیں پار کر چکے ہیں, تو پھر وہی کلام خداوند عالم کی جانب موڑ دیا جاتا ہے اور اس عالم میں خدا کو مخاطب کیا جاتا ہے, اور وہی تمام تر باتیں جو لوگوں کو سکھانا مقصود ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں. تو عزیزان محترم, اب اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے امام اس سے گفتگو کریں, تو آپ کے پاس نہج البلاغہ بھی موجود ہے, آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ بھی موجود ہے.